بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر کائنات دی عظمت نوں اے زمین دے پہاڑ بھی پہچان دے نے اور نبی پاک دی شان نوں زمین دے ذرات پانی دے قطرات بھی جان دے تے پہچان دے. نبی پاک دی سیرت و صورت اس قدر زیادہ خوبصورت ہے کہ جتنی بھی بیان کی جائے صحیح معنی اندر حق نہیں ادا ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ ایک فرشتہ نا جامع ترمذی اندر لکھے ہے ایک فرشتہ اللہ پاک نوں کہنے لگا عرشاں والیا میں نے اجازت دے میں دنیا کا ایک مرتبہ چکر لگا کے آنا چاہنا. اللہ پاک پوچھنے لگے آج تو پہلے تو اس قسم کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیتا اب دنیا تے کی لین جانے کہ فرشتہ کہتا ہے اللہ سنیا جڑا تیرا آخری پیغمبر جدا نام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے آخری پیغمبر کی زیارت واسطے دنیا میں جانا چاہنا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک سونے اینے سن نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت سی کہ آسمان دے فرشتے بھی خاص کر رہے ہیں عرشاں والے اسی تیرے پیغمبر کی زیارت واسطے جانا چاہتے ہیں. نبی پاک کا چہرہ سونا ہی ہے تاں کہ کسی نے لکھے ہیں سمرا دے بیٹے جابر سمرا دے بیٹے جابر پیام سنایا سی جنموں سی چودویں تے جن جو اندر آیا سی تارے بھی مدن پہ گئے ڈاڈی جنو جاننی پر میرے جنو وقت نہیں ہو جنہ تیری جاننی ایک جن تو دوجا جن میرا پیر جی ایک جن تو دوجا جن میرا پیر جی دونوں جنہ اتے لائی میں ڈاڈی نظیر جی دیکھاں دے صحیح دونوں وچوں وقت کی جاننی پر میرے جن وقت نہیں ہو جنہ تیری جاننی. نبی پاک کا چہرہ سنیے میں خوبصورت ہی ہے. ایک بیوی آ گئی آگے کہتی ہے سنو میں آسمان دے چند بھی دیکھیا میں تواڈیاں زیارتاں بھی کرنا چاہنی ہاں تاکہ دیکھاں تے صحیح دونوں دے وچوں زیادہ خوبصورت کون ہے زیادہ حسین و جمیل کون ہے. آپ فرماتے ہیں میرے بھیا دونوں دی زیارت کر لے ایک بوڑھی عورت ہے ادھیر عمر خاتون ہے نا یہ آسمان دے چانوں پہ دیکھ لیے کدے آسمان دے چانوں دیکھ لیے کدے مدینے دے چانوں پہ دیکھ لیے کہہ سبحان اللہ کدے آسمان دے چانوں پہ دیکھ لیے کدے مدینے دے چانوں پہ دیکھ لیے بار بار اپنی نظران کدے آسمان دی طرف اٹھاندی ہے کدے آمنا دے نال چہرہ کون مارتی زیارت بھی کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں بھیا تجزیہ دے کرنا زیادہ خوبصورت کون ہے. ربیہ اپنی جوانی خود بیان کرتی ہے کہتی ہے سونیو میں 14 مرتبہ آسمان دے چانوں دیکھے ہیں 14
جاندی سان میریاں اکھاں تھک جاندیاں سی سونے تواڈیاں زیارتاں کر کے میریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں سی نبی پاک دا چہرہ سونی نین خوبصورت نینان جناب ربیع رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے قوس آبی نے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں خدمتاں کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ربیع یار شادی کر لینا شادی کیوں نہیں کروانا ہے کہتا سونیو شادی اس واسطے نہیں کروا رہا کیونکہ میں چاہتا ہر ویلے تھوڑیاں زیارت نہیں کرتا کہ شادی کروا رہی میں بیوی تے بچیاں دے معاملات اندر مصروف ہو جاواں گا سونے تھوڑی صحیح طرح خدمت نہیں کر سکاں گا اللہ اکبر اللہ جناب ربیع کہتے سونیو میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑیاں زیارتاں ہی کرتا رہاں ایک اور سیاحی آ گیا آگے کہتا سونیو میں دنیا دے معاملات اندر جا کے پریشان ہو جانا گا دنیا دے کماں دی وجہ تو کسے ویلے مینوں غم پہنچدے نے دکھ پہنچدے نے لیکن سونیو آگے تواڈیاں زیارتاں کرنا میریاں ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے نبی پاک دے چہرے اللہ پاک نے سونا ہی نہ بنایا من وجهك المنیر لقد نور القمر آسمان دے چند دیکھیا انسان دیاں نگاہاں تھک جاندیاں نے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک دے چہرے دی زیارت کیتیاں تھکاوٹاں بھی دور ہو جاندیاں سی آسمان دا فرشتہ کہہ رہا رب سونیا میرا دل چاہتا ہے میں تیرے آخری پیغمبر دیاں جا کے زیارتاں کراواں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتے جا چلا جا کے میرے محبوب دیاں زیارتاں کریا اے فرشتہ زمین تے آن لگا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتے میرے پیغمبر دے درود تے سلام پڑھ کے آئیں دائیں دے قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا اللہ پاک خود بھی اپنے پیغمبر سے درود و سلام بھیجتے ہیں
پہچان گئی ہر چیز مقام رسول کا یہ فرشتیاں دا ملان آمد مسلمین دے پہاڑ دا حال سنا دے اللہ دے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر جناب صدیق اکبر عمر عثمان ولی طلحہ زبیر جناب صحاب نبی وقاص ساتھیاں 8 صحابہ دے نال میرے مصطفیٰ اور پہاڑ دے جا پہنچے نے ہرا پہاڑ دے پہنچے نے مکے دے اندر ہرا پہاڑ دے میرے مصطفیٰ پہنچے نے پہاڑ دے جا کے میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم مبارک رکھے نال اے پہاڑ خوشی دے نال جھومن لگ پیندا ہے حرکت اندر آ جاندا ہے نبی پاک دی عظمت نو شان نو اے غار ہرا والا پہاڑ بھی جاندا ہے اللہ اکبر اللہ آمنا باللہ فرماتے ہیں اس کن ویران وہ ہرا پہاڑ اپنی حرکت نو ختم کر دینا اپنی اس ہلچل نو بند کر دینا یہ جڑا جھوم رہے ہیں اس اپنی حرکت نو ختم کر دے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کی زبان نبوت پر فعال ادا ہوئے ہیں ہرا پہاڑ فوراً رک جاتا ہے یہ اپنی حرکت ختم کر دیتا ہے پتہ ہی چلیا وے پہاڑ بھی نبی پاک کی شان عظمت مقام مرتبے جان دے شکار نبی پاک نے ایک مرتبہ ہرا پہاڑ روکن کا حکم دیا ہے یہ پہاڑ رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے اپنی حرکت کو ختم کر دیتا ہے مسلمان اپنے اعمال پہ نظر دوڑایا کریں نبی پاک نے پہاڑ کو ایک مرتبہ رکن کا حکم دیتا ہے پہاڑ رک گیا نام آمنا دے نال مسلمان کو چور قدم کو کینی مرتبہ منع کیتا ہے آمنا دے نال نے ڈنڈی مارن کو کینی مرتبہ منع کیتا ہے بے ایمانی دے فراڈ والے کام نے آمنا دے نال نے کینی مرتبہ منع فرمایا ہے داڑیاں نو منڈوان کو منع فرمایا ہے ٹکریاں کو کپڑے نیچے لٹکان کو منع فرمایا ہے امتی نہیں پیا رکدا پھر افسوس کرنے میں بات کہنی رہ گئی اللہ کی قسمیں اس وقت بے من مسلمان نالوں زیادہ آپنا دیتا کی شان جانے تیرا پہاڑ جانے ہرا نبی پاک کی عظمت کو سمجھتا سی نبی پاک نے ایک مرتبہ رکن کا حکم دیتا ہے ہرا نے اپنی حرکت ختم کر دیتی ہے روک گیا ہے کیونکہ ہرا پہاڑ نبی پاک کی عظمت کو سمجھتا سی ایسے مکے کا ہرا پہاڑ آج مدینے کا وہ پہاڑ یہ ایک منظر بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر کے نام مدینے کے اندروں باہر نکلے تھے بہت پہاڑ کا نبی پاک کو بڑا پیار ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت کو اعلان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ بہت پہاڑ میں محمد نال بڑا پیار ہے اور میں محمد اس بہت پہاڑ کے نال بھی بڑا پیار ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب صدیق عمر دے نال
کوئی مناسب کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے ہیں، کوئی مناسب کی جگہ نہیں ملی، آپ نے ایک طرف چلنا شروع کیتا ہے، چلتے اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب ایک چھوٹا جنا درخت آندا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے دے نال اس درخت نوں اشارہ کیتا ہے، اس پودے نوں اشارہ کیتا ہے، ان کی علیہ میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اساں اپنی اکھاں نال دیکھے رائی قرآن دے فال حدیث اندر موجود نے، اساں اپنی اکھاں دے نال دیکھے نبی پاک دے ایک اشارے دے نال یہ درخت نبی پاک دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک دے پیچھے درخت چل پیا، اللہ اکبر اللہ، کہ نبی پاک چل کر موت کی دے، آپ نے دوسری طرف ایک اور درخت دیکھا، آپ نے ہاتھ دے انگلی دے اشارے دے نال انہیں حکم دیتا، میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے اشارہ کیتا ہے، یہ دوسرا درخت بھی نبی پاک دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ درخت بھی نبی پاک کی عظمت کو جان دے سینا، نبی پاک کی شان مقام و مرتبہ کو پہچان دے سینا۔ یہ دونوں درخت میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک اور بات کرنا چاہنا ہوں، آج دا مسلمان نبی پاک کے پیچھے نہیں پیا چلتا، اس وقت کے درختاں نبی پاک کے پیچھے چلنے کا اشارہ کیتا ہے، درخت نبی پاک کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مسلمان اپنی برادری کے پیچھے چل پڑتا ہے، اپنی سوسائٹی قوم قبیلے کے پیچھے چل پڑتا ہے، نبی پاک کے پیچھے نہیں پیا چلتا۔ جے کوئی کہہ دے کہ تیرے منہ تے داڑھی سونی نہیں لگتی، وہ اپنے یار کا کہنا من لیتا ہے، نبی پاک کا حدیثاں کو ٹکرا چڑھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اپنے پیراں فقیراں مفتیاں تے مولویاں دے پیچھے لگ جاندا ہے، نبی پاک کی بات کو فالو نہیں کرتا، پیچھے نہیں چلتا، پھر کہنا پڑے گا اللہ کی قسمیں آج بے مسلمان نالوں زیادہ اس وقت دے درخت نبی پاک کی شان عظمت مقام مرتبے جان دے سینا، نبی پاک انہاں درختاں نوں پیچھے چلن دا حکم دیتا ہے، یہ درخت میرے مصطفیٰ دے پیچھے چل رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں تھوڑا جنا نبی پاک اور کے گئے، آپ نے اس طرح اپنی دونوں انگلیاں ملایا، اس طرح انگلیاں ملا کے اشارہ کیتا ہے، دونوں طرف تو آپس کے اندر مل جاؤ نا۔ صحابہ کہتے ہیں اسی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں کہ دونوں درخت آپس کے اندر آ کے مل جاتے ہیں، ملن دا حکم دے مسلمانوں نوں بھی دیتا ہے، مسلمانوں نماز کے دوران جماعت ہوئی ہوئے پاؤں پاؤں ملا دیو، مسلمان پاؤں پاؤں نہیں پیا ملانا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مسلمانوں تو فرقہ بازیاں اندر نہ پونا، مسلمانوں اپنی قوم کے قبیلے کے پیچھے نہ چلو نا، بلکہ وحدت امت بن جاؤ، یکجان ہو جاؤ، مسلمانوں آپس اپنی صفوں کے اندر اتفاق کے اتحاد کی فضا برقرار رکھو نا۔ اللہ اکبر اللہ، مسلمان ٹوٹتے جا رہے ہیں، درختاں نبی پاک کے بھی اللہ حکم دیتا ہے، دونوں درخت آپس کے اندر مل جاتے ہیں، پتہ چلیا کہ نبی پاک کی عظمت کو جنگلات کے درخت بھی جان دے سی، پیارے سبحان اللہ، اور نبی پاک کی عظمت بیان ہو رہی ہے، پیار محبت پر کہو سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں نیکی کا کام کر دیں گے اللہ نے دنیا آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے. اس صحابیہ انصاریہ عورت نے لکڑی کا ستون بنوا کے اگلے جمعے تو پہلے مسجد کے اندر بھیج دیتا ہے. مسجد کے اندر لکڑی کا ستون پہنچے آنا دلا اگلا جمعہ آیا نام صحابہ نے جڑا پہلے لکڑی کا ستون پیار ہویا سی انہوں اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیتا ہے. لکڑی کا ممبر جڑا بن گیا ہے انہوں نبی پاک کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان والی جگہ تے رکھ دیتا جاتا ہے. نام اللہ دے پاک پیغمبر نے جمعے نو اس ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان لگے نے. آپ نے کی دیکھے وہ لکڑی کا ستون ایک کونے اندر صحابہ نے جنوں اٹھا کے میرے مصطفیٰ کو چند قدم دور کر کے رکھے ہیں. اس طرح رو رہے ہیں انہیں رونا شروع کر دیتا ہے. اس طرح رو رہے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں وہ لکڑی کا ستون ایویں رو رہا سی جویں حاملہ اونٹنی جڑی ہے اپنے حمل کی تکلیف کی وجہ تو بلند آواز اندر کرا رہی ہوندی ہے رو رہی ہوندی ہے. پتہ چلیا نام اس لکڑی کے خشک ستون نے میرے مصطفیٰ کو جدا ہونا پسند ہی نہیں کیتا. اللہ نے پاک پیغمبر اپنے ممبر تو نیچے اترے نے آپ نے آ کے لکڑی کے ستون اپنے سینے کے نال لگا لیا. آپ فرماتے ہیں نہ رو اپنی اس آوکان ختم کر دینا. پتہ چلیا جڑا بندہ دکھی ہوئے نا میرے مصطفیٰ کا طریقہ دے نال دکھ وٹانا پریشانیاں تقسیم کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام اس لکڑی کے ستون اپنے سینے دے نال لگاندے نے. بات لکڑی کے ستون تیری عظمت تو میں قربان جاواں تیرے نال سینہ لایا تے کائنات دے امام نے اپنا سینہ لگایا. تاں لانا دیکھی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھی. کاش کسی کو روڑے ہوندے جڑے میرے مصطفیٰ دے راستے اندر پیچھے ہوندے سی. کاش کسی کو لکڑی کا ستون ہوندے جہدے نال میرے مصطفیٰ نے اپنا سینہ لگا چھڈیا. اللہ دے پاک پیغمبر ستون دے نال اپنا سینہ لگا کے اس لکڑی دے نال مخاطب ہوئے نے. آپ فرماندے نے کہ جانا ہے کہ اس شہید دے اندر نصب کروا دینے قیامت تک ہریا دے بھریا رہے گا. اللہ اکبر اللہ یہ جانا ہے کہ اسی دفن کروا دینے کل قیامت والے دن اللہ میں مصطفیٰ کا تے استاد نصیب فرما دیں گے. جنتا کے اندر میرے نال جائے گا. یہ لکڑی کا ستون جڑا ہے یہ جانتا ہے اے دنیا تے عارضی ہے اے دنیا فنا ہو جان والی ہے اے دنیا تے چند دنوں کا کھیل تماشا ہے. اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے. کہتا سونے ہو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھیا کہتا سونے ہو میری تدبیر کروا دیو. میں چاہتا اللہ میں جنت دے اندر قیامت والے دن ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ نصیب فرما دے. آمنہ بلال فرماتے ہیں صحابہ اس لکڑی دے ستون فلاں جگہ دے قبر کھود کے دفن کر دیتا جائے. کل قیامت والے دن اللہ اس لکڑی دے تختے اس لکڑی دے ستون بھی میرے نال جنت کا وارث بنا دے گا. پتہ چلیا نام جنگلات کے درخت بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت کو جانتے سی. نام پہاڑ بھی میرے مصطفیٰ کی شان کو پہچان دے سی. آسمان سے فرشتے بھی عزت رسول کو سمجھتے سی. نام آمد چلدیا چلدیا جانوراں دے متعلق بھی کچھ سنا دیا. اللہ دے پاک پیغمبر کی شان ہی نہیں ہے مقام ہی نہ ہے. جنگلات کے اندر پھرن والے درندے چرندے بھی نبی پاک کی عظمت کو سمجھتے سی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
پیار محبت نال پڑھو صلی اللہ مل کے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ سفر دے جا رہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ سفر دے دوران ایک ایسی جگہ دے پہنچے نے جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر لوگاں نے دسیا اس جنگل دے اندر قیام نہ کرے آجے شمع ویلے تے بڑے شیر تے بگیان آ جاندے نے خونخوار درندے تے جانور آ گئے لوگاں نے جسماں چیت پھاڑ کر دیندے نے اس جنگل دے اندر نام پیا جناب جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل دے اندر جاندیاں جاندے ایک جگہ تے شاماں پہ جاندیاں نے لوگ کہندے نے تے نہ رکیا جے بغانا تواڈی کسی نے حفاظت نہیں جے کرنی جنگل دے اس جنگل دے جڑے شیر نے بڑے خونخوار نے چیر پھاڑ کرنے والے دوسرے درندے بھی موجود نے جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں ہوئے ڈرے نہیں دے خوف نہیں پیدا کیتا اپنے اندر اللہ اکبر اللہ کی دیکھ رہے ہیں سامنے جنگل دا بادشاہ شیر آ رہے ہیں جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیر کو مخاطب کر کے کہہ دے رہے اسی نبی پاک دے غلام مکی مدنی سرکار دے غلام اسی کو آرڈر دے رہے ہیں اے مختصر جے وقت تو پہلے اس جنگل کا سفایا کر دے ہونا اس جنگل کے اندروں دور نکل جاؤ جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں خونخوار درندیاں دے سامنے میرے مصطفیٰ دا نام لیا نام دسیا اپنی نسبت بیان کیتی ہے اسی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس جنگل نو خالی کر دے ہونا جناب سفینہ کہتے ہیں نبی پاک کا نام انہاں درندیاں نے سنیا نام انہاں چرندیاں نے سنیا سی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں کہ جنگل دے درندے فوراً تو پہلا جنگل خالی کرنے واسطے تیار ہو چکے ہیں یہ دن میں سمجھائی تیار میں ایک اور واقعہ بیان کر دیا جناب سلمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے اللہ اکبر اللہ جنگل کے اندر جا رہے ہیں سفر کردیا کی دیکھے جنگل کے اندر اپنی پیڑا سے بکریاں چلا رہے ہیں ایک بھیڑیا آندا ہے جناب سلمہ کی ایک بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے اس یابی رسول نے یہ کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے اللہ اکبر اللہ انہیں دیکھیا بھیڑیا میری بکری اٹھا کے نسیا جا رہے ہیں اگلی سائڈ تو ہو کے اپنی چھوٹی دلانے بڑھاوا دیتا ہے یہ بھیڑیا جڑا بکری اٹھا کے نس رہا سی نا اس بکری کو چھوڑ دیتا ہے یہ بھیڑیے اللہ پاک نے قوت گویائی عطا کی ہے بھیڑیا کہتا ہے اے اللہ دے بندے مینوں اللہ نے رزق دیتا سی میرا رزق کیوں چھین کے لے کے جا رہے ہیں رزق کون دیتا ہے اللہ بولو یار سارے کون دیتا ہے اللہ جے دے تے دے گا ہی اللہ بس اسے دے رکھ تسلانی تیرا ہو جاؤں بیڑا پاک ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکاری ایک دن مر جانا
وسلم جا کے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیں خدا تابعدار فرما بردار امتی بن جان. اے نئے بننے والے صحابی بیان کرتے ہیں اس پیڑی دیا گلاں سن کے میں حیران ہو جانا. یہ کو جواب دیتے ہیں جی میں محمد کریم ملوا سے چلا گیا کلمہ پڑھوا سے چلا گیا میرے اینا بیٹا تے بکریاں دی راکھی کون کرے گا؟ انہوں تے جنگل کا کوئی درندہ کے چیل پھاڑ کر جائے گا. یہ بھیڑیا کہتا ہے پیارا چھوٹی میں نے پکڑا دینا اپنی چھوٹی میں نے پکڑا دے میں تیرا بیٹا تے بکریاں دی حفاظت دے مامور ہو جانا. اس نئے بننے والے صحابی رسول نے جنہیں دے پہلے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں اپنی چھوٹی تھما دیتی ہے. یہ بیٹیا بکریاں دے گرد چکر کیا لگاندہ مان چلدیاں چلدے بندہ مدینہ پاک کے اندر پہنچے. نبی پاک کو آگے سارا قصہ بیان کیتا ہے. صحابہ کہتے سی گران ہو گئے پریشان ہو گئے اس بندے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاتا ہے. پتہ ہے چلیا کہ جنگلات دے جڑے درندے تے چرندے پرندے نے یعنی تیرے مسلمان کی عظمت کو جان گئے پہچان گئے. تاں تے کسی عہدے دل میں بڑی پیاری بات لکھی ہے لکھ دے سنا جس کسی نے ہے سنا جس کسی نے ہے کلام محمد سنا جس کسی نے ہے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. زبان اور دل اور زبان خوشی سے جھومتے ہیں جب آتا ہے لبوں پر نام محمد. دعا کرو اللہ پاک سے نبی پاک کی صحیح معنی کے اندر عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک کی سیرت سامنے رکھ کے اپنی زندگیاں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اريد من الاسلام وما توفيقي الا بالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سماعت کی ہے۔ نبی اسلام کی شان مقام و مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ زمین کے تمام ذرات، پانی کے قطرات، آسمانوں کے فرشتے، زمین کے پہاڑ، جنگلات کے درخت اور جنگلوں کے اندر رہنے والے درندے اور چرندے اور دوسری جو مخلوقات ہیں وہ نبی اسلام کی شان کو، مقام و مرتبہ کو جانتی تھی، پہچانتی تھی اور اچھی طرح سمجھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اسلام نے ہرا پہاڑ پہ اپنا قدم رکھا، اس نے ہلنا شروع کیا، آپ نے ایک مرتبہ کہا اسکن، اپنی حرکت کو ختم کر دے، رک جا، ساکن ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اسلام نے ایک مرتبہ رکنے کا کہا، ہرا پہاڑی فوراً سے پہلے رک جائے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے کہ نبی اسلام کی عظمت کو میں نے اور آپ نے صحیح جانا پہچانا ہے یا ہرا پہاڑی نے جانا ہے؟ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں، کتنے ہی ایسے کام ہیں جن سے نبی اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، بہتان نہ باندھو کسی پہ۔ فرمایا کہ میری سنتوں کی مخالفت نہ کرو، بدعات کو اختیار نہ کرو۔ نبی اسلام نے کتنے ہی ایک دن کے اندر ہم اگر سوچیں تو کتنے ہی ایسے کام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی داڑھی نہ منڈواؤ، اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے نہ جانے دو۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ ہم نبی اسلام کی مخالفت پہ مخالفت کرتے جا رہے ہیں اور اصلاح کی کبھی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بس علماء سے خطبہ سنا، خطیب کا خطبہ سن لیا، وائس کا واعظ سنا اور وہیں کا وہیں چھوڑ کے اپنے گھروں کو چل پڑے۔ اللہ کے بندو، جمعے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، خطیب کے خطبہ دینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے ایک مرتبہ ہرا پہاڑی کو رکنے کا کہا، وہ فوراً سے پہلے رک گئی۔ مسلمان رک ہی نہیں رہا کہ نبی اسلام نے بہت پہاڑ کو رکنے کا کہا، وہ بھی رک جاتا ہے۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے حضور سرور کائنات علیہ السلام نے بیان کیا، فرمایا مکہ کے اندر آج بھی مجھے وہ پہاڑ یاد ہے، پتھر یاد ہے، جب میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا کہا حسن کی معاریہ، وہ پتھر کا ٹکڑا میں محمد پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ عوام کا جائزہ لیجیے، میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، نبی اسلام کی شان کو سارے دعویٰ کریں گے میں بڑا جانتا ہوں، میں بڑا محب رسول ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، کتنے مہینے اور کتنے ہفتے کتنے دن ہو چکے ہیں میں نے اور آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے نبی اسلام کے درود و سلام پڑھا؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھا ہو تو آپ اندازہ کیجیے کہ نبی اسلام کی شان و عظمت کو میں اور آپ زیادہ جانتے ہیں یا یہ زمین کے اوپر جو پہاڑ موجود ہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ اس طرح آپ نے آپ کے خطبہ جمعہ میں سماعت کیا کہ جنگل کے اندر چلتے ہوئے راستے میں نبی اسلام نے ایک عورت کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پیچھے چل۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اسلام کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ پودا وہ درخت نبی اسلام کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے آپ نے دوسرے درخت کو کہا، وہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے کہا کہ مل جاؤ، وہ دونوں درخت آپس کے اندر مل جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے مسلمانوں کو بھی تو کہا ہے کہ آپس کے اندر مل کے رہو، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرے، رشتے داروں کے ساتھ رشتے دار کا جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ۔ اور مسلمان کا کردار کیا ہے میرے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی اسلام کے پیچھے یہ درخت چل پڑا ہے۔ آج کا مسلمان نہیں چلتا، کہتے ہیں میرے مفتی صاحب نہیں مانتے، میں اپنے پیر صاحب سے پوچھوں گا، اپنے مولوی سے پوچھ کے آؤں گا، جیسے وہ کہیں میں نے ویسے کرنا ہے، حدیث کے مطابق نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، حدیث کہتی ہے تو کہتی رہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آج اس بے عمل مسلمان سے اللہ کی قسم اس وقت کے درخت نبی اسلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، نبی اسلام کی شان کو بہتر جانتے تھے۔ پھر وہ ستون قدمی کا نبی اسلام نے جس کو چند قدم صرف دور کیا، چند قدم یہاں سے اٹھا کے مسجد کے دوسرے کونے تک پہنچا دیا، چونکہ ممبر بن چکا تھا۔ جب اس پہ خطبہ دینا شروع کیا، وہ چند قدم کی دوری نبی اسلام کی وہ لکڑی کا ستون برداشت ہی نہیں کر سکا، وہ رونے لگتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان جگہ جگہ پہ ہماری شادی بیاہ ہو تو ہم نبی اسلام کے طریقے سے دور،
ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نبی اسلام کے طریقے سے دور، تجارتی معاملات ہیں، رشتے داریاں ہیں، لین دین ہیں، اور جو کام ہیں، نبی اسلام سے دور بھی ہوتے جاتے ہیں. لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اپنے گناہ کے بارے میں کبھی سوچ کے آنکھوں سے آنسو کو بہایا ہی نہیں ہے. اور پھر نبی اسلام کی شان و عظمت کو جنگلات کے درندے بھی جانتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی نبی اسلام کی شان و عظمت کو سمجھ کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.